الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق اللہ مولانا العظیم۔ چونکہ یہ ایام بہت مبارک چل رہے ہیں ماہ ذی الحجہ کے، اس لیے یہ خیال آیا کہ اس مبارک ماہ کی فضیلت کے تعلق سے اور اس میں واقع ہونے والے ارکان اسلام، اعمال شریعت مقدسہ کے تعلق سے کچھ گزارشات کی جائیں۔ اللہ پاک آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ یہ مبارک ایام جو چل رہے ہیں یعنی عشرہ ذی الحجہ، بہت زیادہ مبارک ایام ہیں۔ اس قدر مقدس، مبارک اور فضیلت والے ایام ہیں، لیالی ہیں، راتیں بھی اور دن بھی۔ سبحان اللہ کہ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور اس کی 10 راتوں کی۔ کیونکہ اسلام کی تاریخ میں رات دن پر مقدم ہے۔ ہماری تاریخ مغرب بعد سے شروع ہوتی ہے، تو اللہ پاک نے یہاں ولیال عشر کہا، عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں، اس میں دن بھی آ گئے اور راتیں بھی آ گئی۔ یہ رات بھی مقدس ہیں اور دن بھی مقدس ہیں۔ اللہ اللہ، اسی لیے احادیث شریفہ میں ہے کہ ان راتوں میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسے کہ شب قدر میں عبادت کرنا، اور ایک ایک دن میں روزہ رکھنا ایسا ہے جیسے کہ 1 سال کے برابر روزہ رکھنا۔ عشرہ ذی الحجہ کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور 10ویں تاریخ سے پہلے 9 تاریخ 9 ذی الحجہ کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اس قدر زیادہ فضیلت ہے اللہ اکبر کبیرہ ان ایام کی کہ راتوں میں عبادت شب قدر کے برابر۔ رمضان المبارک میں شب قدر کو تلاش کرنا پڑتا تھا کہ کون سی رات میں، اور یہ راتیں ہر رات اس کی شب قدر کے برابر ہے، اور نص قطعی ہے۔ یہ حدیث پاک میں آیا ہے، تو رسول پاک علیہ السلام کا ارشاد تو پھر پکا اور سچا ہے۔ اس کی ہر رات شب قدر کے برابر، اور دن کا یہ معاملہ کہ اس کے روزے سالوں کے روزوں کے برابر۔ اور اتنے مقدس ایام کہ حج کے اوقات شوال سے شروع ہوئے تھے، ماہ شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اب جوس نکل رہا ہے، بالکل خلاصہ ہو رہا ہے کہ 10 ایام وہ بھی گزرتے گزرتے جو
اوقات آ رہے ہیں، جتنے قریب ایام آتے جاتے ہیں تو ایام حج واقع ہوتے ہیں، اور حج کا عظیم الشان فریضہ اللہ جس پر ارکان اسلام کی تکمیل ہوئی، اللہ پاک نے اپنے نعمتوں کو مکمل فرمایا۔ جب فریضہ حج نازل ہوا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب والا شان کے ساتھ، ایمان کے پروانوں کے ساتھ، اللہ کے دیوانوں کے ساتھ، اللہ کے عاشقوں کے ساتھ، نورانی ہستیوں کے ساتھ، مقدس شخصیات کے ساتھ، یعنی ایمان اور اخلاص کے مجسموں کے ساتھ، حضرات صحابہ کرام تو ایمان کے، اخلاص کے، تقوی کے پیکر تھے، مقدس حضرات تھے، ان کا تقدس تو دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ بڑے سے بڑا غوث اور قطب اور ابدال چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اصحاب نبی کی تو یہ شان ہے، ایسے ایمان کے پیکر، اخلاص کے پیکر، تقوی کے پیکر، اللہ کے عشق کے مظاہرے، ان کی صورتیں اور سیرتیں سبحان اللہ، جن کو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے لیے اختیار کیا۔ اللہ نے جہاں پیغمبر علیہ السلام کو اس امت کے لیے پسند کیا، وہیں اپنے سب سے عظیم پیغمبر کے لیے جو سب سے بہترین افراد ہو سکتے تھے دنیا میں، ان کو منتخب کیا۔ تو صحابہ کرام کا انتخاب بھی من جانب اللہ تھا، اللہ پاک نے ان کو اپنے پیغمبر علیہ السلام کے لیے منتخب کیا تھا کہ یہی ہوں گے وفادار اور مخلص جانثار، اپنی جان، مال، عزت سب کی قربانی دینے والے، ہمت دار، عزم و حوصلے کے پہاڑ، کسی کا کوئی خوف ان کو نہیں تھا۔ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، ان کو دنیا میں کسی کا خوف نہیں تھا، ہمت کے پہاڑ تھے، عزم مصمم رکھتے تھے، بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے تھے اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کر نکل جاتے تھے اور سب سے ٹکرا جاتے تھے۔ اللہ اور ان کے رسول کے عشق میں، محبت میں فنا تھے۔ ایسے حضرات کے ساتھ آخری حج فرما رہے ہیں، اور جمعہ کا دن ہے اور حج کا زمانہ ہے، جمعہ کا دن ہے، عصر کے بعد کی گھڑی ہے، سب سے قیمتی ٹائم ہے، اور وہاں آیت نازل ہو رہی ہے، کون سی؟ جس میں اللہ پاک نے دین کے مکمل ہونے کی بشارت دی۔ الیوم اکملت علیکم نعمتی اليوم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور اپنے نعمتوں کو تام کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتوں کو تام کر دیا، اور میں تم سے دین اسلام کے سلسلے میں راضی ہو گیا، دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا، منتخب کر لیا، پسند کر لیا۔ اللہ پاک نے اپنے دین کے مکمل ہونے کی بشارت سنائی اور اپنی نعمتوں کے پورا ہونے کی بشارت سنائی، اور ایمان والوں کے لیے اسلام کو منتخب کرنے کی اور اسلام ہی کو
اختیار کرنے کی بشارت سنائی۔ ایک یہودی نے کہا حضرت فاروق اعظم کو کہ آپ کے اوپر ایک آیت ایسی اتری ہے، یعنی قرآن پاک میں آپ کے پیغمبر پر، آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی اتری ہے آپ کے دین میں، اتنی بڑی بشارت اگر ہماری کتاب میں اتر جاتی تو ہم تو اس دن کو ہر سال کے لیے جشن کے طور پر منایا کرتے۔ فرمایا کون سی آیت؟ اس نے آیت پڑھ کے بتائی۔ فرمایا کہ الحمدللہ ہمارے یہاں تو وہ جشن کا دن ہے، ہر ہفتے آتا ہے۔ جمعہ کا دن میں یہ آیت نازل ہوئی، حج کا موقع تھا، جمعہ کا دن تھا، مقدس ساعت تھی، تو جمعہ کا دن جو آتا ہے ہر سال وہ ہمارے لیے، وہ جمعہ اور حج کا دن جو آتا ہے ہر سال وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور جمعہ ہر ہفتے کی عید ہے۔ جمعہ تو اہل اسلام کے لیے ہر ہفتے کی عید ہے، اور عیدیں سال بھر میں 2 دفعہ آیا کرتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ ہر ہفتے جمعہ کا مقدس دن رکھا جو ہفتے کی عید ہے، اور حج کا سلسلہ رکھا، اور حج کی فضیلت اتنی زبردست ہے، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کرے اللہ کے لیے اور اس میں کوئی کام شریعت کے خلاف نہ کرے، فسق و فجور کا، اور کوئی کام ایسا نہ کرے غلط بات سے متعلق، نفسیاتی غلط بات جس میں شامل ہو، جھگڑا نہ کرے، شہوت کی کوئی بات نہ کرے، اور شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرے، حج کے کاموں میں سے یا عام کاموں میں سے جو بھی خلاف شریعت کام ہو، محظورات حج، ممنوعات حرام میں سے، اور جنگ و جدال نہ کرے، ساتھیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا بدتمیزی نہ کرے، تو وہ حاجی ایسا واپس آتا ہے حج کر کے جیسا کہ اس دن تھا کہ دنیا میں آیا تھا۔ اللہ پاک اس کو ایسا پاک و صاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ فرمایا، ایک مقام پر یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ حج کا عوض اللہ پاک کے یہاں سوائے جنت کی اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جنت کا بدلہ سوائے حج کا بدلہ سوائے جنت کی اور کوئی چیز بن ہی نہیں سکتی۔ حج مبرور کا عوض سوائے جنت کی اور کوئی چیز نہیں۔ تو اس ماہ میں حج واقع ہے جو اسلام کا عظیم الشان رکن ہے، اور قربانی کا فریضہ ہے، قربانی کا محتم بالشان فریضہ ہے، جس کے فضائل بہت زبردست ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ تمہارے باپ، تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہمیں اس میں کیا فائدہ ملے گا؟ فرمایا کہ اس کی ہر بال کے عوض تمہیں ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر تو ویسے ہی ہے، اور اخلاص جتنا ہوگا اللہ پاک اس اعتبار سے ثواب دیں گے۔ اور قربانی کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی جان کی بھی اس میں زکوٰۃ ہے، اور جان کی بھی خلاصی ہے، اس میں انسان کی جان کی بھی سیفٹی ہے اور خلاصی ہے کہ اس نے اپنی جان کے عوض جانور کی شکل میں اللہ پاک کے یہاں پیش کر دیا۔ تو بیماریوں اور تکلیفوں کے اندر
وہ انسان کے لیے بلاؤں سے نجات کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ الصدقہ تدفع البلایا، کہ صدقات انسان کو بلاؤں سے دور رکھتے ہیں۔ تو اگر اس حیثیت سے دیکھا جائے قربانی کے عمل کو کہ انسان کی جانوں پر جو پریشانی اور مصیبتیں آتی ہیں تو ان کے اندر بھی یہ مفید ہے۔ اگر یہ بات معلوم ہو جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سارے جو اغیار اسلام ہیں وہ بھی قربانی کریں گے۔ بھائی اس موقع چل رہا ہے تو اپنی جان کا عوض اس شکل میں نکال دو، ورنہ عوام الناس کو، غرباء کو صدقہ اور خیرات کرو۔ اللہ پاک اس کی حقیقت سمجھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر